السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حضرات و خواتین، اس وقت ہم عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت سید جلال الدین انصر عمری رحمۃ اللہ علیہ کے تعزیتی پروگرام میں شریک ہیں۔ آپ کی شخصیت نہ صرف تحریک اسلامی کے لیے بلکہ ہندوستان کے پورے مسلمانوں کے لیے، اگر کہا جائے تو پوری عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی علمی شخصیت آج ہم سے رخصت ہو گئی۔ مولانا محترم کی ولادت 1935 میں بھی اور زندگی کے 88 سال گزار کر آپ اپنے رب، حقیقی رب کے پاس پہنچ گئے۔ آج کا دن 26 اگست یہ یوم تاسیس کا دن بھی اسے کہا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی جو تاسیس ہوئی تھی وہ 26 اگست 1941 کو ہوئی تھی، یعنی آج سے تقریباً 80 سال قبل مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اسلام آباد پٹھان کوٹ میں جو اسلام آباد انہوں نے قائم کیا تھا، وہاں پر جماعت اسلامی کی جو تاسیس ہوئی تھی وہ 26 اگست 1941 کو اور 75 نفوس کے ساتھ ہوئی تھی، اور مولانا مودودی علیہ الرحمٰ اس وقت اس کے پہلے امیر منتخب ہوئے تھے۔ پھر 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہو گیا اور بر صغیر کا بٹوارہ ہو گیا تو ہندوستان کی جو جماعت بنی اس کے پہلے امیر منتخب ہوئے مولانا ابواللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے 5 میقات 1947 سے لے کے 1972 تک کی عمارت سنبھالی۔ پھر 1972 سے 1981 ایک میقات مولانا محمد یوسف صاحب علیہ الرحمٰ نے سنبھالی۔ اس کے بعد پھر ابواللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اور 2 میقاتیں اور امیر منتخب ہوئے 1981 سے لے کے 1990 تک۔ اس طرح ابواللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کل عمارت کی میعاد ہے اور 35 سال کی بنتی ہے، یعنی 7 میقات تک آپ امیر رہیں۔ ابواللیث علیہ الرحمٰ کے بعد مولانا سراج الحسن رحمۃ اللہ علیہ ان کو امیر منتخب کیا گیا، اور آپ نے 2 میقات امیر کی امامت کے امیر بنے 1990 سے لے کے 2003 تک۔ پھر ایک میقات عبدالحق انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملی جو 2007 سے لے کر 2019 تک رہی، 2003 سے لے کے 2007 تک رہی۔ اس کے بعد مولانا جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ 2007 سے لے کر 2019 تک امیر جماعت اسلامی ہند رہے، 2 میقات، اور اب سعادت اللہ حسینی صاحب اس مقام پر فائز ہیں۔ مولانا جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ 1935 میں تمل ناڈو کے ایک غیر مانوس مقام پتا گرام میں پیدائش ہوئی۔ پھر آپ نے جامعہ دارالسلام سے آپ جو سند حاصل کی، وہاں سے سند حاصل کرنے کے بعد پھر مدراس یونیورسٹی فارسی میں منشی فاضل کی ڈگری حاصل کی۔ پھر علی گڑھ جا کر انگلش میں انہوں نے BA کیا۔ عمر آباد سے فراغت کے بعد مولانا جو ہے سیدھا ان کا آپ کا رخ جو ہے رامپور رہا، جو اس وقت جماعت کا مرکز تھا، وہاں اس سے وابستہ رہے، اور 1986 سے لے کر 1990 تک ترجمان جو ماہنامہ نوع زندگی ہے اس کے مدیر رہے۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں میں نے آپ سے کے تعلق سے عرض کر دی۔ آپ کے 2 داماد بڑے مشہور ہیں، ایک تو ڈاکٹر رفع صاحب جن کا تقریباً 2 سال پہلے انتقال ہوا، اور دوسرے خالد مبشر صاحب جو اس وقت HRD کے آندھرا کے ذمہ دار ہیں، وہ ان کے داماد رہے۔ تو قصہ مختصر یہ ان کی مختصر سی زندگی تھی، تو جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہی ہے، اور خود مولانا علیہ الرحمٰ نے بھی اس کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ میں اس وقت آپ کی
یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے کچھ وقت زیادہ مل جائے گا، کیونکہ بہت سارے مقررین اس وقت نہیں ہیں، تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مولانا جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف تھے، اور آپ کی کتابیں بڑی صاف، بڑی ستھری اور بہت ہی بہترین اردو میں لکھنے والے، بڑے آسان تھے۔ آپ کی کتابیں بے شمار ہیں۔ میں کچھ کتابیں جو میری لائبریری میں تھی، جلدی میں نے کچھ کھینچ کر لائی ہیں۔ 2-3 چیزیں آپ کے اس تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات تو یہ کہ آپ کی یہ کتاب بڑی مشہور ہے، صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، تدعو عباد اللہ فإن اللہ عز وجل لم ينزل داء الا انزل معه الشفاء الا الموت والحرم۔ اللہ کے بندو علاج کراؤ، اس لیے کہ اللہ نے موت اور بڑھاپے کے سوا جو بھی بیماری اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفا نازل کی ہے۔ ایک چھوٹا سا اقتباس میں آپ کے سامنے رکھوں، بڑا پیارا اقتباس ہے۔ انسان نے زمانے کے ساتھ طب میں بڑی ترقی کی ہے، اس نے بہت سی بیماریوں کا علاج معلوم کر لیا ہے، تحقیق اور تجربے سے اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی بیماریاں موجود ہیں جن کا علاج ابھی تک اس کی دسترس سے باہر ہے۔ ان حدیث سے، جو مختلف حدیث انہوں نے کوٹ کی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس میدان میں تحقیق کی بڑی گنجائش ہے۔ بلا شبہ وہ قانون فطرت کو توڑ کر بڑھاپے اور موت کو تو نہیں روک سکتا، لیکن وہ ہمت نہ ہارے اور اپنی تحقیق کو جاری رکھے تو ان امراض پر بھی قابو پا سکتا ہے جن کو آج لا علاج سمجھا جاتا ہے۔ اس ایک اقتباس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، کس طرح وہ ان لوگوں کو جو اس فیلڈ میں، اس میدان میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، کس طرح انہوں نے ان کو اپ گریڈ کیا اور ان کو جو ہے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ ورنہ عموماً علماء جو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر علاج اللہ پر بھروسہ کرو تو پھر چھوڑ دو، دعاؤں کا عمل وہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اس پر تحقیق ہونی چاہیے۔ بہت ساری لا علاج بیماریاں ہیں، ان کا علاج ممکن ہے، البتہ بڑھاپے اور موت کا علاج نہیں ہے۔ ایک دوسری کتاب، یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے آپ کی، اسلام کی دعوت، جس کا تذکرہ محترم رؤوف ساونور صاحب نے کیا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، جس کا دیباچہ ہے وہ واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس خدا کا دین جتنا مظلوم ہے شاید ہی کوئی نظریہ اتنا مظلوم ہو۔ خدا کا دین اس وقت جتنا مظلوم ہے شاید ہی کوئی نظریہ اتنا مظلوم ہو۔ اس پر ظلم کرنے والے صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اس کے منکر ہیں، بلکہ اس کے ماننے والے بھی اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ غیروں کی زیادتی بھی برداشت کر رہے ہیں اور اپنوں کی زیادتی بھی۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ہر دور میں ایسے افراد، بلکہ بعض اوقات ایسی جماعتیں تک موجود رہی ہیں جنہوں نے امت کے اندر اٹھنے والے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور اسلام کی دعوت اور اس کی سربلندی کے لیے اس کو تیار کرتے رہے۔ آج بھی امت کا دامن اس طرح کی شخصیتوں اور جماعتوں سے خالی نہیں ہے۔ آج بھی امت کا دامن اس طرح کی شخصیتوں اور جماعتوں سے خالی نہیں۔ اور مجھے یہ کہنے کوئی میں بالکل بلا اظہار، بلکہ میں اظہار تشکر کے طور پہ بات عرض کروں گا کہ ہم جو تحریک اسلامی سے وابستہ تعلق صدر الدین اصلاحی صاحب کو جانتے ہیں، مولانا جلال الدین عنصر عمری صاحب کو جانتے ہیں، اور مائل خیر آبادی کو جانتے ہیں، اور عروج قادری کو جانتے ہیں، لیکن آج کے اس دور میں بھی میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اس وقت کے امیر جماعت ہیں سعادت اللہ حسینی صاحب، ان کی جو تحریریں آپ پڑھیں گے تو اشش کرتے رہ جائیں گے۔ ان کی تحریریں صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ سے کم بہتر نہیں ہیں۔ تو یہ بات میں نے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہر دور کے اندر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اٹھاتے رہتا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تحریک اسلامی کے اندر بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو وقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور وقت کی تحریکوں کا جو ہے منہ توڑ جواب دے سکیں اور اسلامی تحریک کو انسانوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایک اور کتاب کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، بہت ہی پیاری کتاب ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق۔ اس کے اندر یہ بہت ہی ریسرچ اورینٹڈ کتاب ہے، اور خاص کر اس وقت ہندوستان کے ماحول میں جو دعوت دین کا کام ہمیں کرنا ہے ان کے لیے یہ کتاب گائیڈ کا کام دے سکتی ہے۔ بہت سارے اقتباسات میں نے بھی نوٹ کیے تھے کہ اس کا موقع نہیں ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا ہمارے پہلے بھی مقررین نے عرض کیا کہ مولانا
خواتین کے بہت بڑے وکیل رہے ہیں، آپ کی بے شمار کتابیں ہیں، ان میں یہ 2 مشہور کتابیں ہیں، عورت اسلامی معاشرے میں، یہ واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور پھر یہ جو دوسری کتاب ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ میں تو کہوں گا کہ اس کتاب کو خواتین ضرور پڑھیں، بلکہ مردوں کو بھی پڑھوائیں، اور خواتین مولانا جلال الدین انصر عمری رحمۃ اللہ علیہ کی شکر گزار ہونی چاہیے اس کتاب کو ان کے لکھنے پر۔ میں چھوٹے سے 2 اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا ان کی۔ شادی سے پہلے لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری باپ کی ہے، شادی کے بعد اس کے نان نفقے کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ شریعت کی روح سے بیوی امیر ہو یا غریب، اس کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ بیوی چاہے امیر ہو یا غریب، اس کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ فقہ حنفی میں کہا گیا ہے کہ میاں بیوی دونوں صاحب حیثیت ہوں تو بیوی کا نفقہ اس کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا، بیوی کا نفقہ اس کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا۔ بیوی غریب اور شوہر مالدار ہو تو غریب اور امیر کے نفقے کے درمیان نفقہ دیا جائے گا، اور یعنی غریب اور کے نفقے سے زیادہ اور امیر کے نفقے سے کم دیا جائے گا۔ لیکن اگر بیوی مالدار اور شوہر غریب ہے تو مرد اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا، اور باقی اس کے ذمے قرض ہوگا جسے وہ حسب سہولت ادا کرے گا۔ اب میں اس جملے کو ایک بار اور پڑھوں، لیکن اگر بیوی مالدار اور شوہر غریب ہے تو مرد اپنی حیثیت کے مطابق، وہ غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا، باقی اس کے ذمے قرض ہوگا، وہ حسب سہولت اس کو ادا کرے گا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں عورت اگر صاحب حیثیت ہے تو اس کے لیے خادم بھی فراہم کرے گا۔ اگر عورت صاحب حیثیت ہے تو اس کے لیے خادم بھی فراہم کیا جائے گا۔ بیوی شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہنا نہ چاہے تو وہ الگ مکان کا مطالبہ کر سکتی ہے، یہ اس کا قانونی حق ہے اور شوہر کے لیے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس ذیل میں یہ بھی بیان کر دینا مناسب ہی ہوگا کہ شوہر کی خدمت اور گھر کا کام و کاج فقہ حنفی کے مطابق عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شوہر کی خدمت اور گھر کا کام و کاج فقہ حنفی کے مطابق عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ یہ سب کچھ کرتی ہے تو یہ اس کا اخلاق اور حسن سلوک ہے، اس پر اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کاروبار کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کاروبار اور پیشہ و عمل کرنے کی آزادی دی ہے۔ اس کے لیے تجارت، زراعت، لین دین، صنعت و رفت، ملازمت، درس و تدریس، صحافت و تصنیف، سبھی جائز کاموں کی اجازت ہے۔ اس کے لیے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، البتہ اس پر وہ بعض پابندیاں عائد کرتا ہے۔ ان پابندیوں کے 2 مقاصد ہیں، ایک یہ خاندان کے نظام میں کوئی خلل اور انتشار پیدا نہ ہو اور اس کے استحکام میں فرق نہ آئے، دوسرے یہ کہ عورت باعفت زندگی گزار سکے اور ایسے حالات میں نہ ڈالا جائے کہ اس کے لیے اخلاقی حدود میں قائم رہنا دشوار ہو جائے۔ ایک اور میں کوڈ آپ کے سامنے رکھوں، بہت ہی پیارا ہے، سپر کوڈ ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں یا لکھ لیں، خواتین کے لیے خاص کر۔ مولانا جلال الدین انصر عمری رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو تمام آزادی دی ہے، 100% آزادی دی ہے، اور کہتے ہیں کہ 3 شرائط ہیں، یہ 3 شرطیں اگر عورت پوری کرتی ہے تو وہ بزنس کر سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے، دین کی خدمت کر سکتی ہے، تقاریر کر سکتی ہے، اجتماع، جو بھی کام آپ تصور میں لا سکیں وہ سب کام کر سکتی ہے۔ 3 شرطیں اس کے لیے ضروری ہیں، ان 3 شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ شرط نمبر 1، شوہر کی اجازت چاہیے، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، شریعت کی پابند، شوہر کی اجازت، شریعت کی پابند، بزنس کرے، تجارت کرے، نوکری کرے، جو کام بھی کرے، شوہر کی اجازت، پھر اس کے بعد شریعت کی پابندی۔ اور تیسری چیز وہ ہے خاندانی نظام میں کوئی خلل اور انتشار پیدا نہ ہو،
یہ 3 واجبات ٹھہراتے ہیں کہ عورت ہر کوئی کام کر سکتی ہے، البتہ یہ 3 کنڈیشن اس کو پوری کرنی ہوگی، ایک شوہر کی اجازت، دوسری جو ہے شریعت کی پابندی، اور تیسری خاندانی نظام میں کوئی خلل اور انتشار برپا نہ ہو اس کے کام کی وجہ سے۔ تو یہ کچھ کتابوں کا میں نے تعارف کیا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی تھی، وہ یہ کہ نہیں شاید میں تلاوت کی یا نہیں مجھے یاد نہیں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا میں ایک چیز یہ ملتی ہے، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اے مجھے بات کے آنے والوں میں اپنی بات کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما۔ میں جب مطالعہ کرتا سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بات کے آنے والوں میں سچی ناموری عطا فرما، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا شہرت چاہیے، عزت چاہیے، کیا چاہیے؟ لیکن بعد میں جب مطالعہ سے پتہ چلا کہ یہ ہے کہ انسان جب اچھے کام کر کے جائے تو لازماً اس کو بعد میں سچی ناموری ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے جو عمل کر گئے آج بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو وہ کام کرنا چاہیے جو لوگ پیچھے ان کی اس دنیا سے انتقال فرما جانے کے بعد بھی ان کو یاد کر سکیں۔ اور پھر یاد کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ محترم خواتین، مرد و حضرات، اس وقت ہم چونکہ تحریک اسلامی کے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بہت سارے لوگ ہیں، میں آپ سے کہوں گا سچی یاد، سچی تعزیت تو یہی ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا اس کے کیا افکار تھے اس کو معلوم کیا جائے، اور پھر ان افکار کو، اور پھر اس شخص نے اس زندگی کو اپنی ان افکار کو بروے کار لانے میں اور پھر پوری انسانیت تک ان افکار کو پہنچانے میں کیا خدمات انجام دی، اس کو معلوم کیا جائے۔ اور اس کے لیے مولانا جلال الدین عمری صاحب کی شخصیت کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ بے شمار کتابیں آپ کی لکھی ہوئی ہیں، ہر عنوان پر بڑی پیاری خوبصورت چیز یہ ہے کہ انہوں نے کوئی عنوان نہیں چھوڑا، خدمت خلق کا عنوان اس کو نہیں چھوڑا، کوئی عنوان ایسا نہیں ہے جس کو مولانا جلال الدین انصر عمری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں چھوڑا۔ ہم پہلے بہت سارے جو پرانے لوگ تھے ان کے بارے میں پڑھتے تھے کہ بیک وقت وہ جو ہے حکیم بھی ہوتے تھے، بیک وقت عالم بھی ہوتے تھے، اور بیک وقت جو ہے بہت ساری صلاحیت ہوتی۔ اسی طرح مولانا جلال الدین انصر عمری رحمۃ اللہ علیہ بھی بیک وقت کئی سارے یعنی حرفاً مولا تھے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کا جو رسالہ نکلتا تھا تحقیقات اسلامی، آپ کو خاص کر علمی شخصیتوں کو جو لوگ علمی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس کتاب اس سماعی مجلے کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ بے انتہا اہم موضوعات اس پر لکھے جاتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے عموماً ڈاکٹریٹ کے لیے بعض سائنسی میگزینس ہوتے ہیں، جرنلز ہوتے ہیں جن میں اگر کوئی کسی کا مقالہ چھپ جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جاتی ہے۔ یہ جو سماعی جو کتابچہ ہے وہ بھی اسی طرح کے، اگر اس کے اندر وہ مضمون چھپ گیا کسی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹریٹ کی لیول پر وہ شخص پہنچا ہوا ہے۔ تو تحقیقات اسلامی کا مطالعہ ہمیں گہرا کرنا چاہیے اور اس کی پوری فائلیں آن لائن موجود ہیں، اس کا جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے۔ آخری بات رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں، وہ یہ کہ مولانا جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کام بہت طویل عرصے پر محیط ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے مسافر کا ہم اس سلسلے میں اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کو اس دنیا فانی سے جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے، نہ انبیاء کو یہاں دائمیت تو ملی نہ رسولوں کو ملے، سب کو اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ تو مولانا انصر عمری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے آج کے اس زمانے کے اندر ان کی فکر کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ 15 دنوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے پرائم منسٹر مودی کے پاس لیٹر چلا گیا کہ فکر مودودیت پر قدغن لگائی جائے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اور جامعہ ملیہ سے وہاں کتابیں نکالی گئی۔ یہ تو اب تو ہندوستان میں تو اب شروع ہوا ہے، اور یہ برسوں پہلے پاکستان اور مصر میں تو بہت پرانی چیزیں تھیں، اور عرب کے جو گلف کنٹریز ہیں اس میں تو بہت پرانی چیزیں سب نکالی جا چکی ہیں، اب یہاں بھی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ فکر مودودیت اس کا مطالعہ کیا جائے، اور اس فکر مودودیت کی ترجمانی مولانا جلال الدین انصر عمری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے آسان انداز میں کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور وہ پریکٹیکل شخصیت تھے،
ایسا نہیں کہ صرف بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کتابیں جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ گمنام ہوتے ہیں، کہاں بیٹھ کر کتابیں لکھتے ہیں، لیکن مولانا جلال الدین انصر عمری 2 میقات امیر جماعت رہے، اور پھر غالباً 3 میقات اس سے پہلے نائب امیر جماعت رہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امیر جماعت بننا کوئی مذاق اور کھیل نہیں، کتنی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، شورا میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں۔ جتنا پریشان اپنے بھی کرتے ہیں، دوسرے تو ہیں ہی، اپنے جتنا پریشان کرتے ہیں وہ شاید کسی اور جماعت والوں کو اتنا کے ذمہ داروں کو پریشان نہیں کیا جاتا۔ میں اس وقت کہنا شاید مناسب نہ ہو کہ ان پر کتنا اپنوں نے کیا کیا کیا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ یہ سب چیزیں پڑھنے سے تعلق، میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ تحریک اسلامی سے وابستہ لوگوں کو ان سب چیزوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ جب تک وہ مطالعہ نہیں ہوگا تو تحریک اسلامی سے جڑ کر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں، لوگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن جن کی فکری بنیادیں اس فکر مودودی پر ان کی اٹھان اٹھی ہو تو وہ ان تمام چیزوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ وہ دائمیت اختیار کر جاتی ہیں اور ہمیشہ تحریک سے جڑے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں گزشتہ بھی شاید کسی وقت کہا تھا جب ہم باہمی تعلقات کی کتاب پڑھ رہے تھے، تو تحریک کو مطالعہ کرنے کے لیے تحریک کی شخصیات کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور وہ ذمہ داریوں پر اور جو ہے نظم کے ساتھ رہتے ہوئے کیا کچھ انہوں نے کیا اور کیسے کیا۔ اس کا مطالعہ جب تک ہمارے کارکنان اور خاص کر ارکان کو نہیں ہوگا تو وہ جماعت کے ساتھ جڑ کر کام کرنے والی کیفیت اور دل میں ایک آگ لگنے والی کیفیت اور جسے لیٹے ہوئے شخص کو اٹھا دینے والی اور اٹھے ہوئے شخص کو بھگا دینے والی شخصیت، وہ شخصیت اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک تحریکی لٹریچر کا مطالعہ اور ان شخصیات کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ اور جلال الدین عمری صاحب 88 سال کی عمر میں بھی اب شاید گزشتہ 1 سال یا 8 مہینے سے کچھ کمزور تھے، ورنہ پوری زندگی آپ نے تحریک کے ساتھ گزارا اور بڑی مصروف ترین زندگی گزاری۔ یہ تحریک ہے جو لوگوں کو اٹھاتی ہے۔ میں اس وقت دعوت دیتا ہوں کہ جو لوگ تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں، تحریک کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور فی الوقت ہندوستان کے جو مسائل ہیں ان سب مسائل کو لے کر اٹھنا اور مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ذہنی اور فکری تیاری سب سے پہلے کریں، مطالعہ کریں اور پھر تحریک سے جڑ جائیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جماعت کا کام، تحریک کا کام، اسلام کا کام پھر ایک بار روشن ہو کر آئے گا۔ اٹھ کے اب تو بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔